دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے خدا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، مگر وہ اللہ نہیں ہے. ہم یہ کیوں مانے کہ وہ اللہ ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے؟ کوئی بھی ہے. مسلمانوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ؟ مسلمان ہمیں بتائیں گے کہ اس کا نام اللہ ہے. یہ تو خود پڑھے لکھے تو ہیں نہیں. ان کی یونیورسٹیوں کا حال دیکھو، ان کے اداروں کا حال دیکھو، ان کے ملک کا حال دیکھو. کرپٹ حکمران ان کے اوپر مسلط ہیں. سیلاب میں آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، یہ مدد کر نہیں سکتے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کریٹر کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. ڈاروین بتاتا تو ہم مانتے یار، نیوٹن بتاتا، آئنسٹائن بتاتا، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بتاتے، مولوی صاحب بتا رہے ہیں، مفتی طارق مسعود بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے وہ. نہیں، یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی آپ کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ، محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ حملے کیے نا. یہ امتحان میں سوال آیا ہوا تھا. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، سندھ میں جو ایجوکیشن کا حال ہے نا، تو امتحان میں سوالات اس طرح کے آتے ہیں. ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ پوچھ لیا کہ کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تو وہ نہیں بتائیں گے لوگ. تو سوال یہ تھا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے ہیں. یہ سندھ میں ایجوکیشن کا جو دوسرا سوال یہ تھا. اچھا 4 سوالوں میں ایک سوال کا جواب دینا تھا. سندھ حکومت آج کل اس طرح کا بھی دیکھنا نصاب آ جائے گا تاکہ کچھ تو پاس تو ہونا، آگے تو جائیں. تو کوشچن سوالات اس طرح کے ہوا کریں گے. سوال نمبر 1 کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. دوسرا سوال محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے. تیسرا سوال محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اور سندھ کی جو کراچی کی جو عوام ہے اس کو اس سوال کا جواب بھی طلبہ کو نہیں آئے گا. نقل مار رہے ہوں گے تو بتا یار. یہ ایجوکیشن کا حال ہونے والا ہے الحمدللہ. کیونکہ نقل کے لیے بھی تو تھوڑی سی تو سینس چاہیے نا. ہم جب اسکول میں جاتے تھے نا، جب ایگزامینیشن ہال میں انٹر کی بات ہے تو لڑکے نقل دبا کے کر رہے ہوتے تھے کراچی میں. اچھا اللہ کا شکر ہے میں نہیں کرتا تھا نقل، مجھے اللہ نے بچایا اس مصیبت سے. تو ایسے ایسے لڑکے ہوتے تھے نا، وہ کہتے بھائی تھوڑا سا ہمیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا سوال شروع جواب اگر ان کے سامنے کتاب بھی رکھ دی نا، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ یہ جواب شروع کہاں سے کریں. اور سے جملہ شروع ہو رہا تھا. اور محمود غزنوی نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. تو اور اس سے پہلے کیا 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 ہے وہ تو بتا بھائی. یہ اور کا لفظ تو کاٹ دے. یہ حالت تھی. اور اب تو آپ کو پتا ہے اس سے بھی ماشاءاللہ زیادہ. تو یہ قوم انگریزوں کو بتائے گی، جاپانیوں کو بتائے گی کہ کریٹر ہے اور اس کریٹر کا نام کیا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے اللہ ہے. تو ہمارا جو یونیورسٹی کا طبقہ ہے چونکہ پڑھا لکھا ہے، متاثر جاپانیوں سے ہے، صحیح ہے نا، انگریزوں سے ہے، فرانس کے سائنسدانوں سے ہے، وہ کہے گا یار کریٹر اگر ہے تو انگریزوں میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. سائنسدانوں میں بھی کچھ سائنسدان ملحد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ بغیر خدا کے یہ کائنات چل رہی ہو. تو ہے لیکن وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی کریٹر ہے، گاڈ ہے، اس کو گاڈ کہہ سکتے ہیں. اللہ کیا اس کو ٹھیک ہے. مذہب مسلمانوں کا ایک مذہب ہے، انہوں نے اللہ کہہ دیا اس کو. تو ہندو اس کو بھگوان کہہ دیتا ہے اور مختلف لوگ اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ الحاد کا کون سا طبقہ ہو گیا؟ تیسرا. چوتھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار چلو فرض کر لو اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. ہم یقینی طور پہ نہیں کہتے لیکن چلو اتنا بڑا طبقہ اسلام دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ جب کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو مان لو کیا ہے وہ اللہ ہی ہے. تو ٹھیک ہے اللہ ہے، لیکن اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہیں بھائی؟ اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو اس کی عبادت نہ کرے اس کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے روزے رکھو گے تمہیں حوریں ملیں گی ہے بھائی. یہ معاذ اللہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، نقل کفر نہ بادشاہ. اللہ تو بہت ایک براڈ مائنڈ ذات ہونی چاہیے نا، براڈ مائنڈڈ. اس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھمکیاں دینا کہ تم جو اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا اتنے 1000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جو زنا کرے گا ایسے آگ میں ڈال دوں گا اس کو میں. وہ تو براڈ مائنڈڈ ہے یار. آج کوئی بڑے ظرف کا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کی دھمکیاں نہیں دیتا. اس کو کیا پڑی ہے؟ کوئی اس کی عبادت کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے. وہ تو اس نے کائنات کو بنایا اور بارشیں برسا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا مولویوں نے اس کو بولو نا بھائی. کیا ایسا نہ ہو میرا پورا بیان سوالات میں نکل جائے اور آپ بھی کوئی خدا نہ خواستہ ملحد بن کے نکل جاؤ کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. میں کوشش کر رہا ہوں جواب تک بھی نوبت آئے. بعض دفعہ اعتراضات بتا کے نا اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی کا پہلے ذہن نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بات تو بالکل صحیح ہو رہی ہے یار. وہ اللہ جو ہے
میں جب دوسری شادی کا قائل تھا نا تو بہت سے لوگ مجھے سمجھانے کے لیے آتے تھے, بڑے بڑے علماء لوگوں کو میرے پاس بھیجتے تھے, جس کو انسان کا بچہ بناؤ, یہ سوسائٹی میں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو جب وہ آتے تھے نا مجھے سمجھا کے, تو سمجھ کے چلے جاتے تھے, وہ الٹا تو سمجھ کے چلے جاتے تھے. تو آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ چلو یار وہ اللہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, ہندو کہہ رہے ہیں بھگوان ہے, تو جس نے جو نام دے دیا, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, ذات تو ایک ہی ہے نا جس نے بنایا ہے. تو گاڈ کہہ دو, کریٹر کہہ دو, خدا کہہ دو, اللہ کہہ دو, بھگوان کہہ دو, لیکن اس کو کیا پڑی ہے یار کہ وہ کہہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, جو ہے زنا کرو گے تو آگ میں جلاؤں گا, یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ جو ہے نا, یہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا ہم اللہ کو مانتے ہیں, خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. اللہ کا معاذ اللہ ظرف اتنا چھوٹا بولو نہیں ہے. یہ بھی ملحد لوگوں کی ایک مارکیٹ میں ایک قسم ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. ان کا سب کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ کہ مذہبی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو, نماز پڑھ لو, نہیں پڑھو تو جہنم ونم نہیں ہے. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا یہ مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے آپ لوگوں کو. اچھا, ملحد کی ایک قسم اور بھی ہے, وہ والے ملحد ہیں جو مذہب کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اسلام کو. یہ بڑی خطرناک قسم مارکیٹ میں آج کل نہیں آئی کہ ہاں جی اللہ بھی ہے. اچھا, ایک اس سے پہلے ایک قسم اور بتا دوں, بعض ملحد یہ بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, اور ایسے بھی لوگ ہیں, یہ حقیقت, ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے, کہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ والے ایک شخصیت تھے, جنہوں نے دنیا میں برائیوں سے کے خاتمے کے لیے ایک کام کیا. تو انہوں نے ایک مذہب کو پیش کیا اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی, اللہ کی, تاکہ لوگ اس کو مانیں اور لوگ اس پر چلیں. تو معاذ اللہ ان کا مقصد یہ کہ معاذ اللہ ہیں جھوٹے نبی, معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں, لیکن ان کی نیت اچھی تھی. نیت یہ تھی کہ بھائی دنیا میں جتنی اصلاح ہو, کیونکہ جب انہوں نے احادیث دیکھی نا, پیغمبر کی تعلیمات دیکھی, تو ان کو تعلیمات نے بہت اپیل کیا کہ یار اس دور میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, وراثت کے حکام بتا رہا ہے, عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے, بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہا ہے, یتیموں کے حق کی بات کر رہے ہیں, جھوٹ کو سوسائٹی سے ختم کر رہے ہیں, اور ایسے ایک خدا کے قائل, اور یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا یار انہوں نے کام بڑے اچھے کیے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر تھے. بس انہوں نے ایک نسبت کر دی اپنی نبی ہونے کی طرف, تاکہ لوگ, کیونکہ لوگ کسی بات کو مذہبی طور پہ زیادہ اچھی طرح سے لیتے ہیں, اور جب اس میں مذہب نہ ہو تو انوالو نہ ہو تو پھر نہیں لیتے. یہ بھی ایک طبقہ ہے. اور ایک طبقہ ایک اور جو ابھی مارکیٹ میں جو متعارف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, بنانے والا ایک ہے, اس کا نام اللہ ہے, اس نے آسمان سے کتاب نازل کی جس کو قرآن کہا جاتا ہے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں. اسلام بھی برحق, قرآن بھی برحق, حدیثیں بھی برحق, سب کچھ برحق. مولوی ٹھیک نہیں ہے, یہ مولوی سارے 2 نمبر ہیں, کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں بنی نہیں ہے, یہ دنیا میں دعویٰ چلنے والا ہے نہیں, کیونکہ کریٹر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آٹومیٹکلی خود بخود ہو جائے. مقصد ان کا یہ تھا مذہبی آزادی. مقصد کیا تھا؟ مذہبی آزادی, کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں نا وہ ہٹاؤ یار. لیکن اب کیسے لوگوں کو قائل کریں؟ اگر آپ لوگوں میں یہ بات کریں گے کائنات خود بخود بنی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی مانے گا نہیں اس کو. وجہ کیا ہے, کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ دیکھو میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک تصویر نظر آئی کاغذ کے اوپر, جس میں ایک آنکھ, 2 آنکھیں, ایک ناک, لپس اور پیشانی بنی ہوئی ہے نا, جو ایک انسانی چہرے کی تصویر ہوتی ہے. آپ کو مصور نہیں مل رہا کہ یہ بنائی کس نے ہے. اب آپ چونکہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے, تحقیق کا بہت ذوق تھا, آپ نے بہت تلاش کیا یار مصور کون ہے, یار بنایا کس نے. آپ کو کوئی مل نہیں رہا تو آپ نے سائنسدانوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی, یار سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, اس کو کس نے بنایا. پتا چلا جی ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے یہ کہا کہ یہ تصویر ایسے بنی ہے, کروڑوں سال میں جو ہے نا رنگ کے ڈبے وہ ایسے ہوائیں چلی تھیں, یوں گرے تھے, کاغذ بن گیا تھا, اربوں سال میں پھر یوں ہوا تھا, پھر خربوں تصویروں میں ایک یہ آ گئی. آپ نے کہا لے بھائی ڈارون کا چھوٹا بھائی پیدا ہو گیا, سائنس نے مسئلہ حل کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. اصل میں کروڑوں خربوں سال میں نا رنگ کے ڈبے اصل میں ایکچولی یوں ہوا تھا. تو ایکچولی سائنسدان ایکچولی کر کے نا ہر الٹی پلٹی چیز کو پہنا دیتے ہیں. دیکھو آپ تو پروفیسر لوگ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ایک صرف تھیوری ہوتی ہے.
مجھے امریکہ کے ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے, وہیں یونیورسٹی میں بہت پڑھے تھے, وہ بھی بڑا الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے وہاں ایک پروفیسر سے پوچھا جو ایتھیسٹ تھے نا, وہ ڈارون کی نظر تھیوری پہ بہت آگے سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا گوروں میں ایک اچھی بات ہے کہ بات سنتے ہیں, ہمارے یہاں آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا نا پکڑ کے لوگ کوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ کے. کہہ رہے میں نے بھری کلاس میں ان سے کہا کہ سر میں نہیں مانتا اس ڈارون کی تھیوری کو. ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے میں نے کہا 200-250 سال گزر گئے, اب تک یہ تحقیق سے ثابت, اتنا لمبا عرصہ اب تک سائنس میں کوئی تھیوری چلی نہیں ہے جو اب تحقیق سے اب تک ثابت نہ ہوئی ہو. 200 سال تک جھک مار رہے ہو اور ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور فرض, تو مان کیوں نہیں لیتے یار کسی نے بنایا ہے, اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے؟ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کاغذ پہ تصویر بنانے والا مصور کون ہے, تو آپ مصور کی نفی نہ کرو. بھائی کوئی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا کہ میں ہوں, ہے ضرور, ٹھیک ہے نا, وہ بتا نہیں رہا, انہی میں سے کوئی ہے, کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی بندہ ہے نہیں. تو آپ چترول لگا کے اگلواؤ گے, بتا کس نے بنائی ہے یہ. جب گھر سے چوری ہوتی ہے اور باہر سے کوئی بندہ پھلانگ کے بھی نہیں آیا, لاکر بھی تھا, جالیاں بھی لگی ہوئی ہیں, جالیوں کے ٹوٹنے کے نشانات بھی نہیں ہیں, تو گھر کے کسی فرد نے ہی چوری کی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق خربوں سال گزرے تھے تو ایک ایسا لاکر وجود میں آ گیا تھا کہ رات کے 12 بجے وہ آٹومیٹیکلی پھٹ جائے گا دھماکے کے ساتھ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو کوئی بھی تھیوری پیش کرے گا آپ نہیں مانو گے بھائی یہ لاکر بھی ہے, دیواریں بھی بند ہیں, گرل بھی لگی. عامل کے پاس جاؤ گے بولے کہ جنات نے کیا ہے, وہ تو الو بنانے کی مشین ہے روحانی عامل جو ہے نا. بھائی اس کا مطلب گھر کے کسی فرد نے کیا ہے. اب گھر کا فرد مان نہیں رہا کہ میں نے کی ہے, چترول لگاؤ. شرافت سے نہیں مانے گا, شر اور آفت سے مانے گا, ٹھیک ہے نا. پولیس کو لے آؤ, پولیس طبیعت سے چترول لگا کے اگلوا لے گی بھائی اس نے. میں نے تو کئی چور اس طرح پکڑوائے ہیں. میں نے کہا بھائی جب چاروں طرف سے گرل بھی لگی ہوئی ہے تو ایسا گھر کا ہی بندہ چور ہے. کہہ رہے یار میرے گھر میں سب نیک ہے. میں نے کہا بھائی سب نیک لگتے ہیں نا, اندر سے نہیں ہوں گے نیک, کچھ گڑبڑ کی ہے کسی, پتا چلا جی بیٹے نے چوری کی ہے. تو ہوتا ہے ایسے انکوائری تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا. اگر جن چڑیل بھوت بیچ میں آ گئے تو سارا انکوائری کا سسٹم کیا ہو جائے گا, ختم. یہ جنات بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکالتے پیسے ہیں بھائی؟ بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکال لیتے, یہ گھروں کے لاکروں سے ہی کیوں پیسے نکال رہے ہیں؟ تو آپ کو اگر مصور نہیں مل رہا اور کوئی بندہ پھلانگ کے آیا بھی نہیں ہے, یہی 4 آدمی تھے یہاں پہ, آپ بولو گے بھائی یہ خدا کی قسم ڈارون جھوٹ بول کر گیا, یہ آٹومیٹیکلی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی, انہی 4 میں سے کسی نے بتاؤ. نہیں تو پھر پولیس کو بلاؤ, چترول لگواؤ, اگلے گا کہ میں نے بنائی ہے. یہ ہواؤں سے اور طوفانوں سے اور ڈبوں کے الٹنے سے اتنی واضح آنکھ ناک کان جیسی تصویریں خیالی چیزیں بنتی ہیں. بالکل وسیم بھائی بن گئے, بالکل ایسا نہیں ہوتا بھائی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, بے جان تصویر آٹومیٹیکلی خود نہیں بن سکتی, تو وہ آنکھ جس میں دیکھنے کی طاقت ہو, وہ ناک جس میں سونگنے کی طاقت ہو, وہ زبان جس میں بولنے کی طاقت, وہ کان جس میں سننے کی طاقت, وہ کھوپڑی جس میں سوچنے کی طاقت, یہ کیسے خود بخود بن گئی؟ ناممکن ہے, ناممکن. چاہے سارے سائنسدان اٹھ کے بھی ایک دعویٰ کریں, خدا کی قسم اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو, بولو بھائی اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا. خدا کی بغاوت میں, خدا سے دشمنی میں سائنس کو اتنا انسان باپ بنا لے یار, جو مردی جھوٹ بولتے رہے مان لیں اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو انکار کر دیا نا, ان کو تو مزے اڑانے تھے کہ یار خدا کو مانیں گے تو اگلا اسٹیپ آئے گا, پھر آگے پھنستے ہیں وہ, صحیح ہے نا. دیکھو سائنس کیوں خدا کو بیچ سے نکال کے تحقیق کرتی ہے کہ خدا کو لائے نا تو پھر آگے اور بھی کچھ چیزیں. تو کہتے ہیں یار یہ خدا لوگوں کا نجی معاملہ ہے یا نہیں ہے, یہ تم جو ہے نا لیب سے باہر یہ رکھ کے آئے گا, ریسرچ میں خدا کو داخل مت کرو. سائنس کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے, ریسرچ میں تو ہم نے اس مادے پہ ریسرچ کرنی ہے نا, اس میں مذہب سے تھوڑی اس کا تعلق ہے. لیکن جب آپ لیب سے باہر آؤ گے تو اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے حقائق ہیں جو آپ کو ماننے پڑتے ہیں. اب دیکھو کلاس میں کوئی آپ کے جو پروفیسر ہیں نا, کوئی ٹیچر ہیں, اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہیں یا ماموں ہیں یا خالو ہیں؟ بھائی جب اکثر لوگ جب کلاس میں لیکچرار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شاگرد کی لیکچرار ماموں ہے, لیکن اس کو ماموں نہیں کہتے, سر کہتے ہیں, کیونکہ یہاں یہ رشتہ نہیں چلے گا ابھی. ایسا ہی ہے نا, وہ میرا بھانجا ہے نا, جہاں بھی جا رہا تھا ماموں ماموں یہ بیٹھا ہوا ہے, ماموں. میں نے کہا ادھر ماموں ماموں نہیں کر بھائی, ادھر مفتی صاحب بول دیتے, ٹھیک ہے نا, یہ بیٹھا ہوا. ہم باغا بارڈر پہ بیٹھے تھے, ماموں وہ دیکھو. میں نے کہا یار ادھر ماموں ماموں نہیں کرو. سب لوگ بولیں گے پتہ نہیں یہ کون ہے مفتی صاحب کا, ہے تو بھانجا ہی میرا. تو گھریلو ماحول کی لائف کچھ اور ہوتی ہے, ادھر ماموں بھی ہے, ادھر چاچو بھی ہے, ادھر بیگم بھی ہے, ادھر خالہ بھی ہے, ادھر پھپھو بھی ہے.
لیکن علاقے کا تھانے دار ایس ایچ او صاحب جب آپ اس کے پاس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جاؤ گے تو پھر آپ اس کو اگر ماموں بولو گے تو بدگمانی ہوگی, بیٹا یہ ماموں ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹ رہا ہے. ادھر آپ کیا بولو گے, ایس ایچ او صاحب, اور وہ بھی شو کرے گا میرا آپ سے کوئی تعلق بولو نہیں. تو تحقیق کے میدان میں مذہب کو سائڈ پہ رکھ دینا, نیوٹرل ہو کے تحقیق کرنا, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ نے اس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال دیا. ایک ایسی حقیقت تھی, سائنس کے کہنے پر اس کا انکار کر دیا, یہ آپ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, وقت بہت تھوڑا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, یہ ماہرین سے ہم نے خود سنا, یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, انسانی آنکھ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ دیکھتی کیسے ہے. بالکل سائنسدانوں نے اسی قسم کی چیز, اسی قسم کے لینس جوڑ کے ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے. اور سائنس کی اکثر ایجادات وہ کاپی ہیں پہلے سے. قدرت میں ہمیں زمین پہ اس کا کوئی نمونہ ملتا تھا تو اس کو, یہ جو آپ موبائل سے باتیں کرتے ہو, یہاں بیٹھ کے امریکہ فون کر رہے ہو اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے, سائنس کی ایجاد نہیں ہے. یہ ریس تو پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں, یہ دریافت ہے سائنس کی. دریافت اور ایجاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. دیکھو سونا ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے, دریافت کیا انسان نے, وہ سونا جو خدا نے پیدا کیا ہوا تھا. یہ جو ریز ہے نا, جو ریڈیائی لہریں ہیں, میں یہاں بات کرتا ہوں اور میری بات موبائل سیل فون کے ذریعے, فورن سیٹلائٹ کے ذریعے, ریز کے ذریعے امریکہ 2 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے. تو یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے, یہ ریز تو اس کائنات میں پہلے سے موجود تھی. کوئی سائنٹسٹ تجربہ کچھ اور کر رہا تھا, دیکھ ان ریز پہ وہ مطلع ہو گیا تو اس کو قابو میں کیا ہے. جیسے گھوڑا اللہ نے پہلے سے پیدا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا سفر کے لیے, قابو میں نہیں تھا نا انسان کے, تو انسان اس کو قابو میں کر کے سدھاتا ہے, اپنے کام میں لاتا ہے. تو یہ ریز بکھری ہوئی پہلے سے اس کائنات میں موجود ہے. انسان نے اس گھوڑے کو لے کے قابو میں دے کے لگام دیا ہے کہ جدھر میں بھیجوں گا ادھر ہی جائے گا. موبائل کام کیا کر رہا ہوتا ہے, اس ریز کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جتنی بھی ریز اس وقت دنیا میں ہے, یا اتنی ساری چیزیں, یہ سائنسدانوں کی ایجاد ہم اس کو مجازن کہتے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ رہا ہو ایجاد ہے تو شرک کا فتویٰ لگا دیں. موجد تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے, مجازن موجد کہا جاتا ہے اس کو, ایجاد کرنے والا, ورنہ اصل میں دریافت کرنے والا ہے, ایجاد کرنے والا نہیں ہے. ایجاد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, سب دریافت ہی ہو رہا ہے. ایجاد اللہ نے کیا ہوا ہے پہلے سے. موجد اور باری کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے, باری تعالیٰ ہے, وہ اس کا ایک نام ہے باری. باری کا مطلب عدم سے وجود میں لانے والا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے, وہ بھی ایجاد نہیں ہے. پہلے سے کیمرہ اللہ نے کھوپڑی میں فٹ کیا ہوا ہے, اسی کی کاپی ماری ہے. تو مجھے بتاؤ اوریجنل کوئی اس کاپی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے, جو کیمرہ ہے نا, کہ یہ آٹومیٹیکلی کھربوں سال میں خود بخود ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آ گیا, مان لو گے؟ کوئی جی یہ تو ڈاروین نے کہا ہے, یہ تو سارا امریکہ کہہ رہا ہے. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو کاپی خود نہیں آ سکتی, جو اوریجنل ہے, جس کی نقل ماری ہے, وہ خود بخود وجود میں آ گئی. یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں. جس کو اللہ نے صحیح عقل دی ہے وہ نہیں مانے گا. تو آپ کا پہلا اسٹیپ جو آخری قسم ملحدین کی چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن علماء کو بالکل بھی, مولوی کو نہیں مانتے. یہ سارے مولوی غلط. مولوی میں صحیح غلط دونوں طرح کے ہوتے ہیں, لیکن سارے مولوی غلط. وہ کیوں کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے بھائی, اس کائنات کو کسی نے بنایا. یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی کسی نے بنایا. اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بنانے والا اللہ ہے, یہ ہم کیوں مانیں. دیکھو یہ جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, لیکن اللہ, کیونکہ یہ مولوی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. بھائی یہ مولوی نہیں بتا رہے ہمیں. دیکھو ایک ایسا خدا ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے فرعون کے پاس بھیجا, میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, میں نے داؤد کو اللہ کا پیغمبر بنایا, میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں علی کل شیء قدیر ہوں. وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا. وہ یہ بتا رہا ہے میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں. اس ایسے خدا کا نام اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. صحیح ہے نا؟ آپ جس خدا کے قائل ہیں وہ تو گونگا اور بہرا خدا ہے. اگر اللہ والا, اللہ جو ہے نا, جو سچی مچی کا خدا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ جھوٹا خدا ہے, تو سچی مچی کا خدا بولتا کیوں نہیں بھائی؟ یہ غلط خدا کو مان رہے ہیں یہ لوگ. آپ کا خدا جس کو آپ اللہ نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ, وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں؟ اس نے آسمان سے ہدایت کے لیے قانون کیوں نازل نہیں کیا
تو مجھے بتاؤ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ گونگے بہرے لنگڑے لولے خدا پر ہی ایمان لے کر آئیں جسے انسانوں کی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چپ بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ آج تک ایک حرف بھی کبھی بھی نہیں بولا۔ تو ہم کیوں پاگل ہیں ہم ایسے خدا پر ایمان لے کر آئیں؟ ہم اس خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ وہ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اویلیبل ہے ہی نہیں۔ آپ کوئی دوسرا لے آؤ گے ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن لا ہی نہیں سکتے آپ۔ دوسرا لے آؤ گے پھر ہم کمپیئر کریں گے، یہ والا ہے یا وہ والا ہے، صحیح ہے نا؟ ان میں صحیح سچی مچی کا کون سا ہے؟ دوسرا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں؟ بھائی آپ اللہ کو اگر کہتے ہو نہیں ہے تو آپ بتا دو، مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، تو جاپان کا سائنسدان بتا دینا اللہ نہیں ہے، وہ چنگ پونگ ہے، ہوگا نا؟ شکر ہے چائنا میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ نماز کو ہم شنگ چونگ کہتے ہیں، روزے کو ہم چنگ پونگ کہتے ہیں، اور تراویوں میں کیا ہو رہا ہوتا؟ چا چی چی چا چا پا 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 چی 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 اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے عربی میں نازل کیا نا، کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ کیسے پیارا کلام ہے، صحابہ رو پڑتے تھے یہ سن کے، آج بھی دنیا روتی ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس جو خدا ہے نا، ہم اسی کو مانیں گے جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ تو بھگوان کو بھی مانتے ہیں ہندو، تو اتنا خوبصورت انٹروڈکشن جو اللہ پہ سوٹ کرتا ہے نا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور وہ کر نہیں رہا، کوئی اور۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا زبردست ایکسپلین کرنا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ایسا ہے ہی نہیں جو ایسی ایکسپلینیشن دے رہا ہو۔ آپ دوسری مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھو، آپ پاگل ہو جاؤ گے، سر دیوار سے مارو گے، بولے گے بھائی کیا لکھا ہوا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ آپ کوئی آسمانی کتاب اٹھا کے دیکھو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ انسانوں سے چاہتا کیا ہے، اے ٹو زیڈ پڑھ لو گے آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ واحد ایک کتاب قرآن جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہو، تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جو خدا ہے وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا۔ وبالوالدین احسانا، انگریز کہے گا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس باتیں کرے گا، لیکن باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا۔ نا 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 نا، انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا ہے۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کرانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لا تقل لہما اف، بوڑھے ہو جائے ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، تیری ماں ہے، تو بڑا ہو کر اس کو بھول جائے گا، اس نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا، تکلیف کے ساتھ اس نے تجھے جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2-2.5 سال اپنی گود میں اٹھا کے تجھے دودھ پلایا اس نے۔ تو اس کا حق بھول نہ جانا، جب تو یونیورسٹی میں جائے گا نا، تو نیوٹن کو پڑھے گا، تو ڈاروین کو پڑھے گا، انہی چکروں میں الجھ کے رہ جائے گا۔ ابا اور اماں کو تو کیا کر دے گا، ایک سائڈ پہ کر دے گا۔ تجھے یہ چیزیں سائنسدان نہیں بتائیں گے، ہم تجھے بتائیں گے۔ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ شرک سے ناراض ہوتا ہے، جس نے بنایا ہے مانو صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد رائٹس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، ان کو اف نہیں کرنا۔ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا، ایسے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، فیملی پلاننگ والے کہیں گے بچے پیدا ہونے سے زمین کی روزی ختم ہو جائے گی، بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، رزق ہم دیتے ہیں۔ یہ جو خربوزے کے بیج میں ایسے 100 انسٹال ہو گئے نا، ایک بیج ڈالتے ہو ہزاروں خربوزے نکلتے ہیں، یہ بیج آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہوئے، انسانوں کی ضرورت کو دیکھ کر کسی مینجمنٹ کی طرف سے انسٹالیشن کا عمل ہوا ہے، تاکہ بچے
بچے پیدا ہونے کی سپیڈ سے زیادہ خربوزوں کی سپیڈ زیادہ ہو, تاکہ جتنی انسان دنیا میں آ رہے ہیں رزق کی فراوانی اس سے زیادہ ہو. تو ان کی بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا, اور اپنے بچوں کو خوف سے غربت کے خوف سے قتل مت کرنا. کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے. یہ سائنس تمہیں روزی نہیں دیتی. یہ کیلکولیٹر لے کے جو تم بیٹھے رہتے ہو نا, اتنے بچے ہو جائیں گے تو اتنے پیسے, یہ ماں کی چھاتیوں میں خدا بچے کے پیدا ہوتا ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کر رہا ہے, وہ تو بتا رہے کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بے وقوف آگے نہیں دیکھتا کہ جو خدا بچہ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں یا 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں. سائنسدان کہے گا چونکہ دودھ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے, اسکول کی فیسیں نہیں پیدا ہو سکتی باپ کے بٹوے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی بیاہ کے خرچے نہیں پیدا ہو سکتے, ایجوکیشن کی پیسے نہیں آ سکتے. خدا کہہ رہا ہے کمبختو, ماں پہلے روٹی کھاتی تھی, بلڈ بنتا تھا, پھر بچے کی آنکھ بنتی تھی, اسی سے بچے کی ناک بنتی تھی, بچے کے کان بن رہے تھے, ادھر بچہ آیا, اب اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. کیا زبردست نظام ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے, وہ سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. کتنے انسان دنیا میں آنے کتنے نہیں آنے, اس کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. دنیا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل اس خوف سے روکو کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. مجھے یہ جملہ خدا کی قسم مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر. آپ کسی اور بیس پہ روک رہے ہو نا کہ یار صحت نہیں ہے ماں کی, سنبھالے نہیں جا رہے. اول تو وہ سب باتیں بھی غلط ہیں, لیکن چلو یہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں. آپ یہ کہہ کے روک رہے ہو کہ یار میں کھلاؤں گا کہاں سے, تو خدا کو آپ نے ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 100 بار آپ بولتے رہو میں خدا کو مانتا ہوں, قرآن کو, اللہ نہیں مانے گا اس دعوے کو. کیا کرنا ہے بھائی تو؟ ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو میرا شوہر ہے, یہ محبتیں کس سے کر رہی ہے؟ کبھی غفار سے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی ستار کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی وسیم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, خرچہ وہاں سے لے رہی ہے. شوہر کو جب غیرت آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے؟ شوہر تو میرے صرف آپ ہی ہیں. ایک دن شوہر غصے میں تھپڑ لگا دے گا, بیگم یہ جملہ اپنی زبان سے خدا کے لیے مت کہا کرو, یہ نہیں بولا کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں, حرکتیں تمہاری ایسی ہیں میرے علاوہ سب تمہارے شوہر ہیں. یہ مجھے چڑھایا نہیں کرو. اگر آپ نسل روک رہے ہو یہ اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, آپ خدا کو رازق نہیں سمجھتے, آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو. پھر جھوٹی زبانوں سے میں کہنا کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں, اللہ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تکلف نہ کیا کرو. آپ بولو بھائی میں کیلکولیٹر پہ چلتا ہوں, میں کیلکولیشن کو مانتا ہوں, کیونکہ اتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو خربوزے کم پڑ جائیں گے کل فیوچر میں. یہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی جو ہے نا, اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے, بچے اسپیڈ سے زیادہ تو گندم کم پڑ جائے گی. یہی ہے نا ان کی کیلکولیشن. بھائی خربوزہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی. اتنا پانی ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا تھا نا, اتنا گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچوں کی اسپیڈ زیادہ ہے, قحط پڑ جائے گا. اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب آپ کم از کم ریٹائر ہونے کے بعد تو اچھی بات کر لو. آپ نے یہ تو کیلکولیشن پیش کی ہے کہ اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو پانی کم پڑ جائے گا. یہ تو بتاؤ جا کتنا رہا ہے زمین میں. آپ کو میں روزانہ ٹینک سے اتنی بالٹیاں پانی نکال لیتا ہوں, میرے اتنے بچے ہیں تو یہ تو کم پڑ جائے گا پانی. او بھائی یہ تو بتا نکالتا اتنا ہے تو ٹینک میں بالٹیاں آتی کتنی ہیں؟ جتنا پانی زمین میں ابھی جو سیلاب آیا ہے نا, یہی پانی اتنا زمین میں ہے کہ اسی کو اگر اسٹور کر لیتے, بلکہ زمین میں تو اللہ نے اس کو اسٹور کر دیا ہے, یہی پانی صدیوں تک ہمارے لیے کافی ہے. میں نے کے پی کے میں جا کے ایسے ٹیوب ویل دیکھے, کہہ رہے ہمارے باپ دادا ہم 200 سال ہو گئے پانی نکل رہا ہے, ہم نے آج تک اس پانی کو بند ہوتے نہیں دیکھا. وہ جو گورے نے بول دیا پھینک دیا, بس وہ دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں تو ان ٹیکنیکل کیلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں آتا. ہم تو اتنا جانتے ہیں یار جو خدا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اور ایسا دودھ پیدا کیا کہ اب تک کوئی کمپنی اور کوئی جاپان کا سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. اس کو کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور جو ڈبے کے آ رہے ہیں نا جس پہ سائنسدانوں کی صدیوں کی محنت ہے, اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ خود بخود بن گیا. جو بنایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے, جو آٹومیٹیکلی بن رہا ہے وہ کیا ہے, بڑا شاندار ہے. اس کا مطلب بھائی جو بنایا جا رہا ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے, جو آٹومیٹیکلی جس کو کہہ رہے وہ انسانوں کا نہیں ہے, وہ انسانوں سے اوپر کی کوئی ذات ہے جس نے بنایا ہے, کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ماں کے دودھ کی جو صفات ہے نا, میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا ایسا کیا ہے ماں کے دودھ میں بھائی کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں کا دودھ ہی پلاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ڈبے کا دودھ ماں سے اچھا ہے, جیسے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا مت کھاؤ, کولیسٹرول میں زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کئی سالوں تک انڈے سے ناغہ کروا دیا, سفیدی کھا رہے ہیں جس میں ذائقہ ہی نہیں ہوتا.
ایک باڈی بلڈر مجھے ملے, کہہ رہے میں انڈا کی سفیدی کھاتا ہوں. میں نے کہا زردی کا کیا کرتے ہو, ٹیسٹ تو زردی میں, کہہ رہے کوے کو کھلاتا ہوں میں. یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ڈاکٹروں نے رجوع کر لیا, نہیں بھائی اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہے, گندا والا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ایک طویل عرصے تک ڈبے پہ فٹ کر دیا تھا پبلک کو نا, کہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچے کو آئرن چاہیے تو اس میں آئرن پورا ملے گا. اب ماں کے دودھ میں ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو تو اس میں آئرن پورا نہ ہو, پوٹاشیم پورا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے یہ جاپان کے ایک سائنسدان نے ڈبہ بنایا ہے, اس میں لکھا ہوا اتنا آئرن, اتنا میگنیشیم, اتنا فلانا فلانا فلانا. بعد میں جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے کیا ہوئی ہے. میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ ایسے کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے کہ ڈبے کا دودھ ماں کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ بنا ہی نہیں سکتے, قیامت تک کے لیے. انہوں نے کہا کہ بچے کے حساب سے ماں کے دودھ میں آٹومیٹکلی تبدیلی ہوتی رہتی ہے, یہ ڈبے میں ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ڈبے کو کیا پتا کہ بچے کو کیا چاہیے ہے بھائی. ماں کے دودھ کا نا اس بچے سے لنک ہے. اچھا بچے کا ویٹ جتنا زیادہ ہوگا چھاتیوں میں دودھ اتنا زیادہ پیدا ہوگا. یہ پوری چیزیں آپس میں کیا ہیں, لنک ہے اس کا. یہ نیچر ہے, اور یہ نیچر آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ خدا کی بنائی ہوئی نیچر ہے. تو کہاں سے میں بات کیا کر رہا تھا, پتہ نہیں ادھر کو کدھر میں نکل لیا. تو ہاں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. نہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تمام مفسرین کا اتفاق, کیونکہ اس دور میں حمل گرانا ممکن نہیں تھا, ان کو طریقے نہیں آتے تھے. آج آ گئے ہیں تو حمل گرا دیتے ہیں. غربت کے خوف سے آپ کو حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں, نسل روکنے کی بھی اجازت نہیں, غربت کے خوف سے. تو قرآن ایکسپلین کر رہے ایک چیز کو واضح کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا ہے. قرآن میں آیتیں بکھری ہوئی, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. نکاح کس سے کرنا ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. تم پر تمہاری مائیں حرام, تمہاری بیٹیاں حرام, تمہاری بہنیں حرام, تمہاری پھوپھیاں حرام, تمہاری خالائیں حرام. ایک تو زنا کسی سے نہیں کرنا, اور اگر ریلیشن کرنا بھی ہے نکاح سے, لیکن نکاح میں بھی کچھ باؤنڈری ہے. اس سے نکاح کرو گے خدا ناراض ہوگا, اس سے نکاح کرو گے خدا راضی ہوگا. انگریز کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں ہے, ہندو کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں گاڈ خود بتا رہا ہو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تبھی تو انگریزوں کے ہاں اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. انہوں نے ایسے غلط قانون بنا دیے کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کی اجازت دے دی, کیونکہ ان کا کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو. شراب کو لیگل کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو ہم بتاتے ہیں خدا کس سے ناراض ہوتا ہے, جوا کھیلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. چاہے سوسائٹی میں اس کے کتنے اچھے اثرات پڑ رہے ہوں. عرب جب جوا کھیلتے تھے جیت کے غریبوں کو کھلاتے تھے. قرآن نے کہا نا 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 نا, چاہے غریبوں کو ہی کھلاؤ, جوئے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اب اسلام میں تو ایک بات واضح ہو گئی, بھائی چاہے غریبوں پہ ہی خرچ کرو گے اجازت نہیں ہے. گورا اس بحث میں پڑے گا, یار اگر کوئی سوسائٹی جوا کھیل کے غریبوں کو کھلا رہی ہے تو کیا حرج ہے اس میں. وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہم کنفیوز نہیں, ہم کیونکہ ہمیں خدا نے بتا دیا. میں ان چیزوں سے کیا ہوتا ہوں, ناراض ہوتا ہوں. میں سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی. اور یہ بھی خدا نے بتایا جس پہ آپ مجھے بدنام کرتے ہو, 4 شادیاں, یہ میں نے نہیں بتایا, خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا. ایک موٹا آدمی مر گیا, اس کے بچے جنازے کو, اس کے جو لوگ ہیں نا بچے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. اب تھک گئے نا, وزن بہت تھا. کسی دوسرے کو بولو وہ کندھا ہی نہیں دے رہا, وزن بہت تھا. اب جس کو وہ بچے بولے بھائی کندھا, تو کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی جو ہم کندھا دیں. ہر آدمی جان چھوڑا رہے. تو یہ 4 شادیوں کی پر آپ جو تانے دیتے ہو نا مجھے کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, سوسائٹی میں لڑوا رہے ہو, میاں بیویوں کی لڑائیاں کرو, بھائی خدا کے لیے مجھے نہیں بولو, یہ کس کو بولو, اللہ کو بولو. یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا ہے حرام ہے. تو میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جو مرضی بول رہے ہیں, قرآن کو بولو, اللہ کو بولو. جا کے وہاں بول نہیں سکتے تو میرے اوپر نزلہ گرا رہے ہیں. تو یہ ایکسپلینیشن بھی اللہ کی طرف سے ہے. زنا ایک سے بھی جائز نہیں ہے, آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایک گورا جب اپنے کسی مینٹور کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے انٹی کو دیکھنے کا. اس کا مینٹور کیا بولے گا, بھائی دیکھ لے, نہ اس کا دل دکھ رہا ہے نہ تیرا دکھ رہا ہے بھائی. اگر وہ کہتا ہے دیکھ لے, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں دیکھ, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کنفیوز ہے. گورا کیا یہاں پہ بولو نا, کنفیوز. ہمارے پاس
وہ خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن کر رہا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی جو مجھے اللہ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے، ان سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، تمہاری نگاہ تمہاری بیوی کے علاوہ کسی اور طرف تمہیں لے جانے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ اب ہم تو بھائی پابند ہو گئے، ہم تو کتا کھا نہیں سکتے چاہے کتنا ہی پروٹین ہو اس میں، بھائی مذہب نے کیا کر دیا ہے، پابندی۔ اور مذہب بھی کتنا خوبصورت، کوئی آڑی ترچی باتیں نہیں کہہ رہا وہ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھا عمل کرو۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا میں جن چیزوں سے روک رہا ہوں وہ ساری گندی ناپاک ہیں، اور جن چیزوں کا آرڈر دے رہا ہوں وہ ساری کیا ہیں، پاکیزہ ہیں۔ خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگا رہا میں، کلچر تو بلا وجہ کی پابندیاں لگاتا ہے نا بھائی، کلچر خام خواہ میں بلا وجہ کی بھی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ اب ہندو کلچر میں گائے نہیں کھا سکتے، بہت سارے ہندو پریشان ہیں یار، ایک مصیبت میں اتنے مسلمانوں کو کوفتے کھاتے ہوئے دیکھتے ٹینشن میں آتے ہیں وہ، یار یہ تو مزے اڑا رہے ہیں، ہماری پرمپرا ہے کہ نہیں کھانا، بس کیا خیال ہے؟ تو ہمارے لیے کلچر کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے یار، کلچر گیا ایسی کی تیسی کلچر کی۔ کتنی خوبصورت لائف ہے نا ایک مسلمان کی، ہر چیز کلیئر ہے اس کے سامنے۔ تو ہمارے خدا نے ہمیں کہہ دیا کسی انٹی کی طرف، انٹی کو انٹی بھی نہیں کہنا کیونکہ جوتے مارے گی آپ کو، یہ تو خدا نے نہیں کہا، یہ کلچر نے کہا ہے، اور خدا نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی ہے تو مان لینا چاہیے۔ کسی انٹی کو آپ نے ایک آدمی نے انٹی کو کہہ دیا انٹی، اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ، انٹی ہوگا تیرا۔ خواتین کو بہت غصہ آتا ہے انٹی کہہ دو نا۔ تو کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا شہوت کی نظر سے، بری نیت سے، اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ انگریز خیانت کسے کہتا ہے؟ کسٹمر کو ٹھگنا۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی خیانت ہے کسٹمر کو ٹھگنا، لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھانا، یہ خیانت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ بیوی کے ساتھ۔ اور اللہ کے ساتھ جس نے آنکھیں بولو دی ہیں، تو ہم اس خدا کو مانیں جو ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، یا تمہارے خدا کو مانیں جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ سے کدھر ہے وہ ہے بھائی۔ تو سائنسدانوں کا جو خدا ہے نا، جو ایک ہے لیکن پتہ نہیں وہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں بول رہا۔ ہم اس خدا کو مانیں گے جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے تورات نازل کی موسیٰ پر، انجیل نازل کی عیسیٰ پر، زبور نازل کی داؤد پر، جس دن سے انسان کو بنایا اس وقت سے میں انسان سے غافل نہیں ہوں۔ پہلا انسان آدم، ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، آدم سے غلطی ہوئی، توبہ کروائی، میرے سامنے اس نے گڑ گڑا کے معافی مانگی، اس وقت سے پھر میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، میں نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، میں نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، میں نے ابراہیم کو بھیجا، میں نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ تو وہ خدا تو لنک ہے بھائی اس کا انسانوں کے ساتھ، اس خدا کو ہم مانیں گے تاکہ ہم اس سے دعائیں بھی مانگیں، اس کے سامنے سر بھی جھکائیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آپ اس جیسا خدا مارکیٹ میں لے آؤ تو اگر ہم دیکھیں گے وہ والا زیادہ اچھا ہوا تو ہم اس والے کو چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کے پاس مارکیٹ میں نہ کوئی دوسرا ہے، نہ سچی مچی کے خدا کو ماننے دے رہے ہو، تو آپ تو ہمیں خدا لیس بنانا چاہتے ہو اور گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو۔ گاڈ لیس بن گئے تو ہماری نظر میں کتے اور گائے میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ پھر ہی اور شی کا فرق بھی کیا ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ ختم۔ اللہ کا شکر ہے ہم ہی ہیں، اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے۔ ابھی میرا کلپ بہت چل رہا ہے لیکن آدھا چلایا، کم وقتوں نے پورا نہیں چلایا، اس سے غلط امیج جا رہا ہے۔ میرا پورا کلپ یہ تھا کہ LGBT کا قانون جب پاس ہوا تو میں نے کہا یار اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں کوئی اس قانون کی بیس یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو ہی ہے فیلنگ شی والی ہو رہی ہیں تو یہ اس کا قانونی رائٹ ہے کہ وہ فیلنگ کے حساب سے چینجنگ کروا سکتے ہو۔ کہتے ہیں جب اس کو ایسے ہی ہونے کا فائدہ کیا کہ فیلنگ شی والی ہوں اس میں، اور ایسی شی ہونے کا فائدہ کیا کہ اس میں فیلنگ کیا ہے؟ ہی والی۔ تو اللہ سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی، شی تھی پیدا ہی کر دیا، ہی تھی پیدا کیا کر دیا اس کو؟ شی میں کر دیا۔ لہذا ہیومن رائٹس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی اپنے آپ کو فیلنگ شی والی ہیں تو وہ شی لکھوا لے۔ تو میں نے اس پہ ایک بیان کیا تھا، اب یہ اگر کوئی کلپ بنائے نا پوری بات لے کر آئے، یہ درمیان سے نہ کاٹا کرو۔ میں نے اس پہ کہا تھا کہ دیکھو اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے کتنا ہم پر احسان کیا کہ ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا۔ جلدی شادی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی دلہن آتی ہے تو آپ کو اپنے ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے، کمپیئر ہوتا ہے نا کہ یہ شی ہے میں کیا ہوں، اور عورت کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ شادی سے پہلے تھوڑا سا بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شادی ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی میں کیا ہوں، ہسبینڈ ہوں۔ اب وہ شی نہیں لکھوائے گا کبھی، چاہے کیسی فیلنگ، اول تو فیلنگ میں ہی کی فیلنگ میں پکا ہو جائے گا وہ۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے معذرت کے ساتھ، اس میں ہماری فیلنگ اتنی 4 دفعہ پکی ہو جاتی ہے نا کہ اب ہمیں بل پاس کروانے کی ضرورت رہتی نہیں۔ پہلی شادی ہوئی آپ کو اپنے ہی ہونے کا احساس ہوا، یہ دلہن ہے میں شوہر ہوں میں ہسبینڈ، ایک دفعہ آپ کو احساس ہوا میں ہی،
دوبارہ شادی میں آپ کو یہ احساس دوبارہ ہوا, 2 دفعہ یعنی ہی ہو گئے آپ, پھر ہی ہو گئے, پھر چوتھی دفعہ میں آپ ہی ہو گئے, تو بتاؤ ایسا شخص اس قانون کو کبھی مانے گا؟ تو نیچر پہ آنا, یہ نیچر پہ پکا ہو جانا, یہ اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے, یا نیچر سے ہٹنا انعام ہے؟ مرد تو بنایا تو یہ تو فضیلت کی بات ہے یار ہمارے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, جو تانے دیتے ہیں مجھے بالکل نہیں دیا کرو, کس کو بولا کرو بھائی, اللہ میاں کو بولو جا کے, اللہ تو نے کیا کر دیا. اللہ سے اگر آپ پوچھو گے تو اللہ کے پاس بہت زبردست جواب ہے اس کا. اللہ کہتا ہے میں نے حرام میں آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے, لیکن مرد میں نے یہ ڈیزائرز بہت زیادہ, خواتین سے معذرت کے ساتھ جو بیان سن رہی ہیں, مرد میں ڈیزائر بہت زیادہ رکھی ہیں. اب چونکہ اللہ کہتا ہے میں نے جو دین بنایا ہے, تمہیں اسلام دیا ہے, کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں نا, تو نیچر سے واقف جتنا میں ہوں گا اتنا کوئی اور نہیں ہے. تبھی قرآن نے کیا کہا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اسلام وہ نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے نیچر پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے تو عورت کے لیے عورت کی نیچر کے حساب سے حکام دیے, مرد کے لیے مرد کی نیچر, اور ایسے حکام دیے جو سوسائٹی کی ضرورت پوری کریں. تو ایک شادی والا سسٹم چل نہیں سکتا سوسائٹی میں, اس میں عورتیں, بے نکاحی عورتیں بہت زیادہ ہوں گی, اور مردوں کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوں گی, وہ منہ ماریں گے گند کی طرف جا کے, جو ہو رہا ہے آج کل. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ غلط جگہوں پہ جا کے منہ ماریں گے. وہ مرد کا بھی فائدہ اس میں کہ اس کو حلال ایک اور بیوی رکھنے کی اجازت دی جائے, اور عورت کا بھی فائدہ ہے تاکہ ساری عورتوں کی شادی ہو جائے. اب شادی آپ یک طرفہ کام نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مجھے کوئی دوسری شادی, مجھے کوئی دوسری پہ رشتہ نہیں دے رہا, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی اضافی قابلیت ہوگی تو آپ کو دیں گے, نہیں ہوگی تو وہ کیوں دے گا؟ اس کو تھوڑی شریعت نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی ایسے کو دے جس کے پہلے سے بیوی ہو. ارے بکرے کا آپ کو حکم دیا کہ قربانی میں بکرا کاٹو, بکرے کو حکم نہیں دیا کہ وہ لیٹ جائے آپ کے سامنے آ کے. کیا خیال ہے؟ آپ کسی کے ہاں دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجیں گے تو لڑکی کو نہیں پابند بنایا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ کی پہلی بنو. اگر پہلی والا اچھا نہیں مل رہا اور دوسری والا یا پہلی والا جو ہے وہ کم درجے کا ہے, دوسری والا اس سے بہت زیادہ اچھا ہے, تو بعض دفعہ عورت کہتی ہے یہ دوسری والا جو ہے نا, جو دوسری کر رہا ہے, یہ اس کمارے سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے. اس بیس پہ وہ اپنا فائدہ دیکھے گی. تو سوسائٹی میں دونوں کے فائدے کو ملحوظ رکھ کے اسلام نے حکم دیا. باقی اسلام جب آپ کو 4 کی ترغیب دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے 4 کر لو. اتنی عورتیں تھوڑی ہیں مارکیٹ میں, یہ مارکیٹ کا لفظ میری زبان میں ایک چل پڑا ہے. آپ کہیں ایسا نہ کوئی مارکیٹ میں نکل جائے عورتیں تلاش کرنے, کہ مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں تو کہاں ہے, مارکیٹ میں تو ویسے ہی نہیں ہے. تو مارکیٹ میں اس دنیا میں تو اس کا اثر پڑتا ہے نا, ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. تو خواتین اتنی نہیں ہے کہ ہر مرد 4 کر لے گا, ناممکن ہے, یہ اتنی پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں, تو کہاں سے کر لے گا؟ تو سوال پیدا ہو پھر ترغیب کیوں دی ہے بھائی؟ کوشش کرے گا. کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ قابل ہوں گے مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, کیونکہ یک طرفہ کام نہیں ہے کہ آپ 4 کر لو تو آپ کو مل جائیں. اگلا دیکھے گا کہ میں کیوں دوں اس کو دوسری پہ. آپ کے اندر کوئی سرخاب. تو بہت چند لوگ ہوں گے سوسائٹی میں جو کامیاب ہوں گے, زیادہ تر روڈ ناپتے ہی پھر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ عورت کو ہوگا کہ کوئی عورت غیر کفو میں نکاح نہیں کرے گی. کفو کا مطلب کمتر میں, کہ ایم اے پاس لڑکی ہے اور شادی میٹرک والے سے ہو رہی ہے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے. ڈاکٹر لڑکی ہے اور 8ویں کلاس سے بھاگے ویسے اس کی, میں نے خود شادیاں کرائی ہیں, میں نکاح پڑھاتا ہوں, ڈاکٹر لڑکیوں کی میں نے 8ویں پاس سے شادی کرائی ہے اور طلاق ہوئی ہے. ظاہر یہی ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا پھر, نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال. لیکن وہ مجبور تھی کہ بندہ ہی مارکیٹ میں نہیں مل رہا, تو یہ کم از کم 8ویں پاس ہے یا 8ویں سے فیل ہے, لیکن بندہ تو ہے نا. بھائی کفوف تو نہیں ہے نا, جوڑ کا تو نہیں ہے. جب معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو عورت کو اپنے سے اوپر کا رشتہ ملتا ہے. یہ اسلام کا ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا. جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو, ڈیمانڈ کم ہو, اس کی ویلیو گرتی ہے. سپلائی کم, ڈیمانڈ زیادہ, ویلیو بڑھتی ہے. تو اسلام نے مرد کو حکم دیا 4 شادیاں کرو. اب ہر مرد جب کوشش کرے گا تو عورت کی سپلائی اتنی نہیں ہے کہ ایک کو 4 مل جائیں, تو سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. لہذا عورت کی ویلیو سوسائٹی میں کیا ہوگی, بڑھے گی. بڑھنے سے ہوگا یہ کہ بڑے بڑے اونچے لیول کے لوگ جھگیوں اور جھونپڑیوں میں جا کے شادی کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی مردوں کے بڑے مزے چسکے لگے ہوئے ہیں. میٹرک پاس کو PhD لڑکیاں مل رہی ہیں, یہ مزے رکھ گئے ہیں. جب 4 شادی ہوں گی لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوں گی. بھائی شارٹ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ایک ایک کے 2 جب آ گئی تو اب بندہ کہے گا لاکھوں پتی ہوگا, بولے گا بھائی رشتہ نہیں ہے. پھر اس کو ملے گا جی وہاں ایک جھگی ہے, نام نہیں لیتا میں علاقے کا, پھر ان کو غصہ آئے گا نا. وہ نالے کے قریب ایک جھگی ہے, وہاں سنا ہے اس لڑکی کا ابھی تک رشتہ نہیں. وہ آدمی کہے گا بھائی کنوارے رہنے سے بہتر ہے ایک عدد مجھے کوئی غریب لڑکی دلا دو. تو مرد کا معیار گرتا ہے, عورت کا معیار
اوپر ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں آپ دیکھ لو, جو بیوہ عورت ہوتی تھی اتنے رشتے آتے تھے اس کے, اتنے رشتے آتے تھے. قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ عدت کا انتظار کرو, عدت گزرنے سے پہلے تمہیں رشتہ بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. تو کیوں تھا وہ 2-2 3-3 رکھی ہوئی تھی, عورتیں تھیں نہیں, جو کما رہے تھے وہ گھوم رہے تھے, یار کوئی بندہ مرے تو ہم اس کی بیوہ سے کریں شادی. یہ مارکیٹ میں ہو رہا تھا. اب تو عورت کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ایکسپلینیشن ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ خدا سے. اور ملکی قوانین, انسانوں کے قوانین, یورپ کو جا کے دیکھ لو. 100 سال پہلے یورپ میں یہ تھا, جب انہوں نے 2-3 شادیوں کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں نا, تو وہاں کے لوگوں نے, ماہرین نے کہا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. یہاں تک میں نے حوالے نقل کیے ہیں 100 سال پہلے لندن کے اخباروں کے, وہاں کے صحافی 100 یا 200 سال پہلے, 150-200 سال پہلے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے اس 4 شادیوں والے نظام کو لینا پڑے گا, اس کے بغیر ہم فیملی سسٹم کو بچا نہیں سکتے. لیکن اس بیچارے اسکالر کو نہیں پتا تھا کہ اتنا تباہ ہو جائے گا نا فیملی سسٹم کے, پھر ایک شادی کا رواج نہیں چلے گا تو 4 کہاں سے لاؤ گے تم. ہماری سوسائٹی بھی بالآخر کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اس لیے میں پاگلوں کی طرح چیخ رہا ہوں کہ 4 شادیوں کا رواج ڈالو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں جلدی سے بات کو اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بہت بیان لمبا ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اس خدا کو مانیں گے جس خدا نے ہمیں اپنا تعارف بھی کروایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اپنا انٹروڈکشن کتنا شاندار ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی زندہ ہے, القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے, اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے. زبردست تعارف ہے. نماز کا تھوڑا وقفہ تھا درمیان میں, تو میں بات کو 5 سے 10 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا. اس کے بعد 5 منٹ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو نا, کوئی دماغ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو, سیاست سے ہٹ کے, سنو آپ دھرنے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں, تو سیاست سے ہٹ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. بیان چل کہاں رہا تھا, مجھے تو 20 چیزیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ یہ بچہ کہہ رہا تھا, میں نے آپ کا وہ علامہ اقبال قائد اعظم والا لطیفہ سنا ہے. ٹیچر نے پوچھا نا کہ قائد اعظم, ابا نے پوچھا نا قائد اعظم کا پتہ ہے کون ہے؟ علامہ اقبال کا. بہت ہوشیار بچہ ہے. تو بات میرا خیال ہے یہاں چل رہی تھی کہ اس خدا کو مانا جائے گا جو اپنا تعارف کراتا ہے. جو کراتا ہی نہیں ہے جب تک وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم ایسے خدا کو مان کے کیا کریں. تو میں لبرل لوگوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا, اس پہ پھر میں نے بات آگے لے کے چلا کہ الحاد, اب مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا. تو اللہ کے ہونے کے دلائل بھی بڑے مضبوط, وہ جو خدا ہے وہ اللہ ہے, اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط. ایک جو اب طبقہ ہے نا جس پر میں 5 سے 10 منٹ روشنی ڈالوں گا, وہ طبقہ یہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے, قرآن کو بھی مانتا ہے, لیکن وہ بھی پریکٹیکلی وہ بھی ملحد ہی ہے, عملی طور پر وہ بھی آزادی چاہتا ہے. تو اس نے کیا کیا, اچھا ان قسم کے ملحدین کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں. اس کو ویسے اصطلاح میں ملحد کہا نہیں جاتا, لیکن پریکٹیکلی ان کا بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کسی ملحد کا نتیجہ نکلتا ہے. جزاک اللہ. وہ یہ ہے کہ آپ بیچ سے علماء کو نکال دیں. بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ حدیث کو نکال دیں آپ, کیونکہ جتنے احکام ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں اتنے قرآن میں نہیں ملتے. تو جب آپ حدیثوں کو نکال دو گے بیچ سے, ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ جو اجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا جو 300 سال کے بعد حدیث کی صورت میں لکھی گئی, ہم ان کو نہیں مانتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری قرآن کے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں, بلکہ وہ کہاں ہیں, وہ حدیث میں ہیں. وہ سارے حلال و حرام کا کانسیپٹ کیا ہو جائے گا, ختم. پھر بھی آپ آزاد ہو جاؤ گے. دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو احکام قرآن میں باقی رہ بھی جائیں گے نا, جو قرآن نے واضح کیے ہیں, ان کی بھی ڈیٹیل ہمیں پھر حدیث میں ملتی ہے. جیسے نماز کا حکم تو قرآن نے دیا, تفصیل کہاں ملے گی اس کی, بولو, حدیث میں ملے گی. تو لہذا ایک فرقہ ہے جس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے, انہوں نے کیا کیا, ہم قرآن کو مانتے ہیں, نتیجے میں حج کا بھی انکار کر دیا, نماز کا بھی انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کن کن احکام کا انہوں نے انکار کر دیا. یہ بھی ایک خطرناک قسم ہے لبرلزم کی. ایک چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے, یہ مذہبی لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, وہ ہے غامدیت. نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن اس فرقے کا اور کوئی ملتا ہی نہیں نا, تو ہم پھر اس کو یہی نام دیں گے. وہ کیا ہے, علماء کو بیچ سے کیا کر دو, فقہا کو کٹا دو بالکل. اگر کوئی قرآن کو مانتا بھی, حدیث کو مانتا بھی تو مانے, لیکن اس کی وہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ تشریح جو ابو حنیفہ نے بتائی, امام شافعی نے بتائی, امام احمد نے بتائی, امام مالک نے بتائی,
یہ انسان تھے, یہ انسانوں کے اپنے نظریات تھے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانیں گے, بیچ میں یہ جو شخصیات ہیں ان کو آپ کیا کرو, سائڈ پہ. اس سے اچھا لیبل بڑا اچھا ہے. یہ لیبل کیا ہے بھائی, قرآن کسی شخصیت کا محتاج, ابو حنیفہ کا محتاج نہیں ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی تشریح میں یہ کہا تو شافعی نے, یہ سب چیز انسان ہے, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی حدیث کو لیں گے ہم کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. ابو حنیفہ معصوم بولو نا بھائی, جب پیغمبر کو لیں گے ہم تو بات یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم نہیں ہوتے, ہم تو مانتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جو تشریح آپ بیان کر رہے ہو, تو جب ابو حنیفہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جب آپ تشریح بیان کر رہے ہو, ایک تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے, تو ابو حنیفہ کو تو آپ نے کہہ دیا معصوم نہیں ہے, تو آپ کون سا معصوم ہو؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. بات یہ کہ غلطی کا امکان ابو حنیفہ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے, وہاں امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ان لوگوں کا لیبل بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن اس لیبل سے مقصد وہی لبرلزم کہ پھر ہم اپنے نظریات اور اپنی پھر کوئی قرآن و حدیث کو جب آپ آزاد چھوڑتے ہو نا, تو جو چاہے تشریح کرتے پھرو پھر اس کی بیٹھ کے, ہر چیز میں لفاظی کے ذریعے دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو غامدیت والی سوچ والے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ جو طلاق کا جو کانسیپٹ مفتیوں نے پیش کیا ہے کہ طلاق دے دی تو بیوی حلال ہو گئی تو بیوی حرام ہو گئی, تو یہ کانسیپٹ بالکل اسلام میں ہے نہیں, یہ مفتیوں کا بنایا ہوا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے؟ پتہ نہیں وہ کون سا. پھر انہوں نے کہا میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس پہ نا کہ اصل قرآن جو طلاق کا بیان کرتا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو اتنی موٹی کتاب ہے نا, ایسی فالتو کتاب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر میں آپ جو کانسیپٹ پتہ نہیں کوئی الٹا ہی کانسیپٹ پیش کر رہے تھے, وہ میں بھول بھی گیا, اتنا الٹا تھا کہ یاد بھی نہیں رہا مجھے. میں نے کہا یہ کانسیپٹ اگر میں آپ کی کتاب پڑھ کے متفق ہو کے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں, یہ اس کی علامت ہے کہ اب تک امت گھاس کھاتی رہی ہے. 15ویں صدی میں کراچی میں ایک اسکالر پیدا ہوا ہے, آج فرسٹ ٹائم اس کو پتا چلا ہے کہ اصل میں قرآن میں طلاق کا کانسیپٹ ہے کیا. تو انگریز بولے گا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا, 1400 سال تک کسی نے طلاق کی جیسی اہم آیتوں پر بھی عمل نہیں کیا. پھر نہ مکہ میں, نہ مدینہ میں, نہ مصر میں, نہ سوڈان میں, کراچی میں, ناظم آباد میں ایک اسکالر نے آج سمجھا ہے کہ قرآن اصل میں یہ پیش کر رہا ہے. میں نے کہا اس پیجز کو بکری کو کھلا دو, صحیح ہے نا, یا ردی والے کو یہ کتاب بیچ دو, 2-4 پیسے مل جائیں گے. خدا کے لیے ہمیں ان چیزوں سے متاثر کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں, میں نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں, اب تو ہمیں بتائے گا کہ طلاق کے اسلام میں اصل تصور کیا ہے. تو خوب سمجھ لیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا, تو کتاب جو نازل کی اس کو سمجھانے والے پیغمبر بھی ساتھ میں بھیجے کہ یہ جو کتاب کو ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلینیشن لینی ہے اپنی طرف سے, جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش بولو مت کرنا. قرآن کے الفاظ کیا ہے. ایک منکر حدیث آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ جی ہم نہیں مانتے حدیث کو, قرآن خود جامع کتاب ہے, ہمیں ایک حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو نا جامع, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا قرآن اگر خود کہہ رہے کہ حدیث کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آؤں گا, پھر قرآن کہتا ہے انزلنا الیک الذکر, اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا, لتبین للناس, تاکہ آپ ایکسپلین کریں لوگوں کے سامنے. تبیین, تبیان کسے کہتے ہیں؟ ایکسپلین کرنا, آپ کھول کے بیان کریں گے ما نزل الیہم کا کیا نازل ہو رہا ہے. قرآن میں اجمال ہوگا, ڈیٹیل کہاں ملے گی بولو حدیث میں. لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے, اتنا بھی کافی نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر یہ بھی تفکر کریں گے, جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. ایک ہے فکر اور ایک ہے تفکر. تفکر باب تفعل ہے, جب تکلف کے ساتھ, محنت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے, سوچ و بچار کی جاتی ہے, اس کو تفکر کہا جاتا ہے. جب بغیر محنت کے سوچا جاتا ہے اس کو فکر کہا جاتا ہے. یہ عربی میں فکر اور تفکر الگ الگ ہے, اردو میں تو ایک ہی ہے, لیکن عربی میں کیا یہ الگ الگ ہیں. تو قرآن فکر کا لفظ نہیں کہہ رہا, تفکر. اب جو اس میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے گا, تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس چیز میں تفکر یعنی غور و فکر کیا جا رہا ہے اس میں یہ 2 شرطوں کا ہونا لازمی. ایک غور و فکر کی صلاحیت ہو, ہر آدمی کے پاس استعمال کرنے والی کھوپڑی
نہیں ہوتی. فکر تو سب میں, تفکر ہر ایک میں نہیں ہوتا. مفکر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. ارے ہم کہتے ہیں نا یہ مفکر اسلام ہے, یہ مفکر فلاں ہے, تو کیا سارے محلہ مفکر ہے بھائی؟ یہ کون سا محلہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اسکیم 33 میں آتا ہے نا یہ. تو کیا سارے یہاں مفکرین ہیں؟ بھائی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے نا یہ. کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ, کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت کم. اور یہ حدیث میں بھی ہے, رب حامل فقہ غیر فقیہ, صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہے. طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہوتی ہے, مطلب ان کو نہیں پتا ہوتا. آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, صحیح حدیث ہے, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا علم کی بات آگے بتا دو, ہو سکتا ہے جس کو بتاؤ گے وہ جان لے گا تمہارے بتانے سے اور سمجھ بھی لے گا. تمہارے پاس الفاظ ہیں سمجھ نہیں ہے, سامنے والے کو بتاؤ گے عقل مند کو, اس کے پاس سمجھ بھی ہے, تمہارے بتانے سے الفاظ بھی آ جائیں گے, وہ تمہیں اس کا مطلب بتائے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج کیا ہے, ہر آدمی قرآن و حدیث میں فنٹر, میں قرآن و حدیث کسی سے نہیں سمجھوں گا, میں. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایکول نہیں ہوتے, کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے تفکر کریں گے. تو پہلی صلاحیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت سے مسائل کو نکالنے کے لیے تفکر. دیکھو قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں. ایک مضامین وہ ہیں جن کا نصیحت سے تعلق ہے, آخرت سے, جنت سے, جہنم سے, جن کا تعلق ہے کہ اللہ کی محبت. ان کے لیے کوئی کھوپڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے, نارمل عقل والا بھی یہ باتیں سمجھ جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے سمجھنے والا, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے لیے کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, نصیحت کے لیے بہت آسان. لیکن جہاں قرآن میں قوانین بیان ہوئے, حلال حرام کے مسائل, وہاں قرآن آسان نہیں ہے. وہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں, نبی ایکسپلین کریں گے, اور پھر اس ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہے. لعلہم یتفکرون, یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں گے. تبھی آپ دیکھیں قرآن میں وراثت کے احکام ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو بتاؤ نا. سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے. آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, آپ نے ترجمہ کھول کے وراثت بتا دی کہ ابا کو اتنا ملے گا, اماں کو اتنا ملے گا, بیٹے کو اتنا؟ کبھی ایسا ہوا؟ ترجمے میں صاف لکھا ہوا ہے. فوراً لوگ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں, جی ابا کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا کتنا, بیٹی کا کتنا. بھائی کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ وہ فلاسفر اسکالرز کہاں گئے جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ میں آئے گا؟ ترجمہ کھولو, بیوہ کا اتنا, ماں کا اتنا, ابا کا اتنا, بیٹے کا اتنا, دے دو نا. وہ اسکالر خود نہیں دے پا رہا ہوتا, وہ بھی چھپڑ میں کسی مدرسے میں رابطہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ججز, وکلا, جب کیس چلتا ہے نا عدالت میں, کورٹ میں وراثت کا, وہ خود مفتیوں سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جج کے, یار فتویٰ لے کر آؤ. بھائی ترجمہ ہے نا, پڑھ کے فتویٰ دے دو. نہیں ہو سکتا. 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں وراثت کے حکام کو سمجھنے کے لیے. نماز کے مسائل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں سدس صاحب کے بغیر. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر کی صلاحیت. یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. دوسری چیز, جس چیز میں غور و فکر کرنا ہے اس کا مکمل علم, ادھورا نہیں, مکمل علم. غور و فکر کرنا قرآن و حدیث میں ہے نا, اگر اس کا مکمل علم نہیں ہوگا تو غور و فکر کرے گا کس میں بیٹھ کے؟ خالی کھوپڑی لے کے گھوم رہا ہے, میں بہت ذہین ہوں, میری بہت ریسرچ ہے. کس چیز پہ ریسرچ ہے؟ کہہ رہے وہ تو چیز پتہ ہی نہیں مجھے, ریسرچ کس پہ ہوگی؟ تو کیا کرے گا بھائی اس دماغ کا؟ اب بتاؤ, آئنسٹائن ایک بہترین کھوپڑی کا مالک تھا یا نہیں تھا؟ سکندر اعظم کی کھوپڑی کسی نے عجائب گھر میں دیکھی نا, عجائب گھر والے بھی عجیب عجیب چیزیں لا کے رکھتے ہیں. تو ایک آدمی عجائب گھر کی سیر کرا رہا تھا, کسی کو دکھایا بھائی یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے, بڑی سی کھوپڑی رکھی تھی. بندہ متاثر ہوا, یار واقعی میوزیم بڑا ٹائٹ ہے, سکندر اعظم کی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے. اتنے میں وہ ملازم چینج ہو گیا, دوسرا ملازم آیا, اس کو پتہ نہیں کہ یہ پہلے سکندر اعظم کی کھوپڑی دکھا چکا ہے. ایک اور چھوٹی سی کھوپڑی دور رکھی ہوئی تھی, تو اس نے اس دوسرے ملازم سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. یہ حیران ہوا کہ یار سکندر اعظم کیا 2 کھوپڑیاں لے کے پیدا ہوا تھا؟ ایک کھوپڑی وہاں رکھی ہوئی ہے, ایک کھوپڑی یہاں, وہ تھوڑی بڑی ہے, یہ چھوٹی ہے. تو اس نے کہا یار وہ ایک تو اس نے جو پہلے ملازم تھا اس نے بھی وہاں ایک کھوپڑی دکھائی ہے. اب اگر یہ حقیقت بیان کر دیتا تو میوزیم نے بند ہو جانا تھا کہ یار یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. اس نے کہا ایکچولی یہ بچپن کی کھوپڑی ہے, وہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. رفیع بھائی جب ہنستے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. تو ایکچولی یہ جو ہے یہ ان کے بچپن کی کھوپڑی ہے اور یہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. تو کبھی بھی کسی الٹی چیز کو سیدھا کرنا ہو نا, ایسے پارسل کر دیا کرو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو
اب کھوپڑی تو آئنسٹائن کے پاس بھی بہت ذہین، تبھی تو اتنے زبردست اس نے قوانین فطرت کے پیش کی ہمارے سامنے. لیکن کیا ہم اس سے پوچھیں گے قرآن و حدیث کا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تفکر کریں گے؟ تو کہے گا بھائی مجھے سائنس کا پتہ ہے، مجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے، یہ جا کے علماء سے پوچھو، مجھے کیا پتا. تو تفکر کے لیے ذہانت بھی ضروری، دوسرا قرآن اور حدیث جس پہ ریسرچ کرنی ہے اس کا مکمل علم بھی ضروری. آج جو یوٹیوب پہ نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان میں سے یا تو بہت سے کھوپڑی لیس ہوتے ہیں، اوپر کا چیمبر خالی ہوتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کبھی ابو حنیفہ پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے، کبھی امام شافعی پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، اس نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. بات یہ ہے کہ ان کی جو فہم تھی وہ اللہ نے آپ کو عطا کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، ان کو آ رہی ہے، حالانکہ ان کو زیادہ سمجھ میں آئی تھی، تمہیں آ نہیں رہی ہے، تم حدیث کا مفہوم غلط پیش کر رہے ہو. کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھو گے تو وہ بتائے گا کہ انہوں نے جو سمجھا وہ ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. اب جن لوگ کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا، آیتیں پتہ ہیں ان کو، آپ یوٹیوب پہ اسکالرز اٹھا کے دیکھ لو، جگہ جگہ ابو حنیفہ نے 2.5 سال قول کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے 2 سال. اور یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن صاف کہہ رہے 2 سال. یار اگر امام حنیفہ کو اس آیت کا بھی پتہ نہیں تھا ہے کہ 2 سال لکھا ہوا ہے، اور اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ 2 سال کا مطلب 2.5 نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بدگمانی کوئی کسی کو اسلاف سے ہو سکتی ہے. پھر لوگ کہیں گے ان لوگوں نے تو جس کو آدھی امت نے فالو کیا امام حنیفہ کو، ان کو اتنا نہیں پتا کہ 2.5 سال لکھا ہوا ہے. آج ہمیں یوٹیوب کا ایک اسکالر بتا رہے کہ 2 لکھا ہوا ہے قرآن میں، اور ابو حنیفہ 2.5 کہتے ہیں. اس کا مطلب آج کے اسکالر کا علم ابو حنیفہ سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بدگمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ یوٹیوب پہ ریفرنس بھی دے رہا ہے، آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے، پڑھ کے بھی سنا رہا ہے، تو ریفرنس کے آگے ہم کیا کریں؟ بھائی ریفرنس کافی نہیں ہے، ریفرنس کافی نہیں ہے. آپ کو یہ جو مفہوم پیش کر رہا ہے ابو حنیفہ کی نظر میں، اس کا مفہوم پوری آیت پڑھتے تو سمجھتے تو پھر پتہ چلتا ابو حنیفہ کا دماغ جہاں گیا وہ آپ کا نہیں جا سکتا دماغ. قرآن کے الفاظ دیکھو، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. فإن ارادا فصالا عن تراض، پس اگر دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فا عربی میں تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، ایک کام کے بعد جب کوئی دوسرا کام ہوتا ہے اس کے لیے. میں جب کہتا ہوں جاءنی زید فا عمر، میرے پاس زید آیا، فا عمر، اس کے بعد کون آیا؟ عمر آیا. اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی زید وا عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو اس میں ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو، دونوں آئے ہیں، بس یہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر فا ہو تو اس کا مطلب یہ کام اس کے بعد ہوا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فا ان ارادا، پس اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں. اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو قرآن اجازت دیتا کہ دونوں رضامندی سے چھڑائیں، چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں، تو یہ حکم نہیں ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اجازت ہے کہ 2 سال تک دودھ چھڑوائیں. اس کے بعد اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج بولو نہیں ہے. یہ آیت کے ظاہر سے ٹھیک ہے. بعض فقہا اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں 2 سال ہی ہے. یہ آیت میں فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے بلکہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ اس دوران اگر چھڑوانا چاہیں. لیکن آیت سے دونوں مطلب بولو نکلتے ہیں. آپ نے یہ کہنا کہ ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا آیت کا، مجھے پتہ ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. باقی حنفیہ میں فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ نہ پلائے. وہ کیوں دیا جاتا ہے ایک الگ کیس ہے یہ. دوسری بات ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے. 2 سال تک بھرپور طریقے سے قرآن نے دودھ پلانے کی اجازت دی نا. 2 سال تک آپ ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے، کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اچانک چھڑوا دے. وہ تو چھڑوائی کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا نا. تو یہ 6 مہینے کون سا ٹائم ہے بولو؟ چھڑوانے کا ٹائم ہے. یہ 6 مہینے ہیں چھڑوانے کے لیے. دلائل کیا ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا. میرا مقصد یہ کہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم بھی کامل نہیں ہے، اور قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جس قسم کی کھوپڑی کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ علم کا تو یہ حال ہے جو کمبخت جس فیلڈ کا ہے نہیں وہ اس فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. ساری زندگی آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہے ہو اور لکھ کیا رہے ہو؟ قرآن کی تفسیر. ابے تو نے پڑھا میڈیکل سائنس ہے، تو اردو پہ کوئی کتاب لکھی یار، تو کوئی
کوئی کڈنی پہ کچھ لکھ تو, کوئی ہارٹ پہ کچھ لکھ, کوئی کھوپڑی پہ کچھ لکھ, میدے کے فضائل بیان کر, لکھ کیا رہا ہے وہ بیٹھ کے. پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا, جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. یہ کورونا کے دنوں میں ہمیں پتا چلا, کورونا کے دنوں میں جب WHO نے کا ارشاد ہمارے سامنے آ گیا کہ کورونا ایک وبا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, مفتیوں کے کلپ آ رہے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے. وبا یہ مفتی کا ٹاپک ہے یا ڈاکٹر کا ٹاپک ہے؟ ڈاکٹر بتائے گا کہ وبا, وہ ہسپتال میں یا وہ ریسرچ کرے گا یا وہ وائرس کو اپنی خوربین سے دیکھ کے بتا رہا ہے بھائی یہ وائرس آیا ہوا ہے, یہ گھس رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے یہ. لیکن مذہبی اسکالرس کے چینل یہ سب یہودیوں کی سازش, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے تھے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب آپ کی ان بزرگ کے سامنے کیا اوقات ہے. میں ان سے کہتا تھا یار وہ بزرگ اللہ کی بات کریں, رسول کی بات کریں تو میری کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں بزرگ کی کیا, بزرگ کا کیا مسئلہ ہے یار, یہ میڈیکل سائنس یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. یہ دنیا میں آپ کو صرف پاکستان میں ملے گا. یہ آپ آسٹریلیا میں جاؤ, میڈیکل سائنس میں انجینئر ٹانگ نہیں اڑائے گا, انجینئرنگ کی فیلڈ میں ڈاکٹر ٹانگ نہیں اڑائے گا. یہاں کرونا میں بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو ادرک کے قہوے پلا پلا کے مار دیا جان سے. حقیقت ہے یہ, ادرک اور اجوائن کے قہوے پیو, یہ نہیں دیکھ رہے ابے یہ ادرک کے کورونا کی اس حکیم کو کیا ریسرچ ہے یار. حکیم میدے کا علاج کر رہے, ٹھیک ہے یار, میدے کے امراض بہت پرانے ہیں, اس میں حکیموں کی بھی ریسرچ ہے. دل کے امراض بہت پرانے ہیں, حکیم کوئی معجون کھلا رہا ہے دل ٹھیک ہو جائے گا, سمجھ میں آتا ہے یار پرانا, یہ تو بیماری نہیں آئی ہے, اس میں آپ حکیم سے کیوں پوچھ رہے ہو. لیکن آپ دیکھو حکیموں کے بھی دبا کے چورن بکے ہیں کورونا کے دنوں میں, کروڑ پتی بن گئے بعض حکیم. وہ ایک سنا مکی ایک وہ بوٹی آتی ہے, وہ ایک حکیم نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے کورونا کے دنوں میں جو ہم نے سنا مکی پاؤڈر بیچا ہے نا, کروڑوں روپے کمائے ہیں میں نے, کیونکہ یوٹیوب پہ ڈال دیا یہ پودا ایسا ہے جس سے آپ کو کورونا ختم ہو رہا ہے, دبا کے بک رہا ہے. حالانکہ وہ پی پی کے جلاب لگے لوگوں کو اور ان کی ریزسٹنٹ پاور کم ہو گئی, اور کورونا سے نہیں جلاب سے مر گئے بہت سے لوگ. ایک حکیم لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا جلاب کی دوا دیتے تھے, وہ نا کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلنا چاہیے پیٹ سے. ہر ایک حکیموں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, میرا مقصد حکمت کی نفی نہیں ہے, حکیموں میں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی, پھینکو بھی ہوتے ہیں. لیکن جتنے ہول سیل کے حساب سے ہر فیلڈ میں پھینکو پاکستان میں ملیں گے آپ کو, اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو ایک حکیم علاج کرتے تھے کہ مادہ فاسدہ پہلے نکلے, آپ کا موشن دیں گے, جلاب دیں گے, پیٹ صاف ہوگا, اس کے بعد اچھی خوراکیں کھلائی جائیں گی. ہر ایک کو جلاب کی دوا دیتے تھے. ایک بندہ گیا, وہ دبلا پتلا باریک سا, یہ ہمارے بھانجے کی طرح نا جو بیٹھا ہوا. لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس میں فاسد مادے اتنے ہیں نہیں, مادے ہی نہیں ہے اس کے اندر, باریک سا آدمی اس کو جلاب نہیں دے دینا مر جائے گا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا اپنا ایک اصول ہے, پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, ٹھیک ہے نا, جو پیٹ کے اندر, اس کے بعد ریفریش ہوگی باڈی, پھر ہم اپنی طاقت کی دوائیں کھلائیں گے. دے دیا اس کو جمال گوٹا یا کوئی ایسی چیز, اس کے مادہ فاسدہ نکلنا شروع, جلاب, مر رہا ہے, بستر پہ لگ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکیم صاحب بند کرواؤ جلاب, کہہ رہے مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. جیسے ہجامہ میں نا کہتے ہیں فاسد خون نکلتا ہے, اس چکر میں 10 کپ لگا دیتے ہیں لوگوں کے. او بھائی خون خون ہے یار, اتنا فاسد خون اگر باڈی میں ہوتا تو ویسے ہی مر چکے ہوتے تم. ہر چیز میں جب تک غلو نہیں ہوگا ہمارے ہاں دکان چلتی نہیں ہے. ہجامہ جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو, جتنا ہے. لیکن چونکہ جب کوئی چیز کاروبار بنتی ہے نا, ہجامہ والوں کا تو یہ کاروبار ہے, وہ ہر چیز کا علاج ہجامہ میں. جس کی دوسری شادی نہیں ہو رہی ہجامہ کروا, تیری دوسری شادی ہو جائے گی. جس کی سانس صحیح نہیں ہے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں ہے, ہجامہ میں. ایک بہو آتی ہے نا میری سانس ٹھیک نہیں, اصل میں تیری سانس نے جادو کروایا جس کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے, اور جادو کا علاج کس میں ہے, ہجامہ میں. میرا میاں میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو تیرے میاں پہ تیری نند نے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں, میاں کو بھی لیا خود بھی ہجامہ کروا. ہر چیز ہجامہ, ہر چیز, ہر مسئلے کا حل ہجامہ والوں سے پوچھو, ہر مسئلے کا حل ہجامہ میں. غلو ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, بس جو چیز مارکیٹ میں آتی ہے ہر آدمی اسی کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. میں تو 5 منٹ میں بات ختم کرنے والا تھا, پھر لمبی ہو گئی, تو وہ کیا لے کر چل رہا تھا میں, وہ جلاب جو ہے نا, اب وہ بیچارہ مادہ فاسدہ نکلے جا رہا ہو تو مر گیا. لوگ آئے, حکیم صاحب مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, اگر یہ قبر میں لے کے چلا جاتا قبر بھی گندی ہوتی. مرنا تو سب نے ہے ایک نہ ایک دن, کچھ مادہ فاسدے کے ساتھ مرتے ہیں, کچھ صاف ستھرے ہو کے جاتے, صاف ستھرا ہو کے گیا قبر میں. تو مقصد یہ ہے کہ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہے, بولو. مذہبی لوگ حکمت میں, کوئی میڈیکل سائنس میں گھسا ہوا ہے, ڈاکٹر انجینئر لوگ قرآن و حدیث میں گھسے ہوئے ہیں. ایک فرقہ واریت, اچھا لیبل سب نے لگائے ہیں, فرقہ واریت کے خلاف ہیں, ہم امت میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جب سے یہ چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں فرقہ واریت
دبا کے پھیلنا شروع. کیونکہ پہلے تو کہتے تھے یار ابو حنیفہ کی تشریح ہے بس پورا بر صغیر، پورا انڈیا، پورا پاکستان، پورا برما، پورا بنگلہ دیش، پورا ازبکستان، تاجکستان، ایران میں جتنے سنی سارے یار ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی جو تشریح ابو حنیفہ سے منقول ہے اس کو مان لیتے ہیں پریکٹیکلی، باقی سب باقیوں کو بھی ہم مانتے ہیں عملی عقیدے کے لحاظ سے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عملی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے تو بس ختم. شافی بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ، مالکی بھی پڑھ رہا ہے، بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی کیا ہے ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں قرآن و حدیث کی تشریح، اور ابو حنیفہ کا تو اس آیت کا نہیں پتا، امام شافی کا تو اس کو نہیں پتا، فلانے کا اس کا نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں یار ریفرنس دے رہا ہے، اس کو سب پتا ہے، اس کو کیا ہے، اس کو سب پتا ہے. چلو یار ساری دنیا اسی پہ متفق ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے. اتنے میں ایک دوسرا مارکیٹ میں آئے گا، وہ بولے گا یہ بھی غلط ہے، یہ چورن بیچ رہا ہے، منجن بیچ رہا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں پتا، مجھے کیا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جو فقہا کی طرف لا رہا ہے اس کو فرقہ پرست کہہ دیا. میں اگر کہتا ہوں ابو حنیفہ کو فالو کرو کیونکہ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا انہی کو فالو کیا جا رہا ہے تاکہ فرقواریت نہ پھیلے، کسی ایک کو تو فالو کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی تشریح میں، قرآن و حدیث میں نہیں. قرآن و حدیث میں تو نبی کو فالو کرنا ہے، لیکن جب تشریح میں اختلاف ہوگا تو پھر کسی ایک مجتہد کو تو فالو کرنا ہے نا آپ نے. اس تشریح میں ہم آج کے پروفیسروں کی تشریح مانیں یا ان کی مانیں؟ تشریح کی بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کے دو مطلب ہیں، تو ہم کون سا والا مطلب لیں؟ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اب پوری جب سے اسلام آیا بھائی فقہ حنفی آیا ہے، کچھ ڈیڑھ ان کی دوسری مسجد ہم کیوں بنائے یہاں پہ؟ لیکن اگر کوئی دوسرے فقہ کا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. کوئی شافی ہے، میں تو 20-30 سال میرے شافیوں میں گزرے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے یار، یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ فرقہ پرستی. اور جو ہر آدمی تھوڑے دن میں اٹھ کے ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہے اس پہ لیبل لگائے گا صرف قرآن و حدیث، باقی کوئی نعرہ میں نہیں لگاتا. اور ان میں سے ہر آدمی کا یہ نعرہ ہوگا اور ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف. آپ پنجاب جاؤ، قرآن و حدیث کا لیبل لگانے والوں میں 20-30 فرقے ملیں گے آپ کو. لیبل سب نے کیا لگائے ہوئے ہیں؟ وہ الگ مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس کی تشریح الگ 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 ہے، اس کے طلاق کے مسئلے. طلاقوں میں اتنے اختلاف ہے نا. آپ اگر 3 طلاقیں دیتے ہو، حنفی کے پاس جاؤ گے وہ تمام ائمہ متفق ہیں کہ بھئی 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. امام شافی سے پوچھو گے ان کی قرآن و حدیث کی تحقیق ہے 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. امام مالک سے پوچھو گے ان کی قرآن و حدیث کی تحقیق ہے 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. امام مالک سے پوچھو گے ان کی جو جتنے بھی فقہا شاگرد سب کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. آپ ان چاروں مکاتب فکر سے ہٹ کے دیکھو، ادھر آپ جاؤ گے نا وہ کہے گا 3 ہوتی ہیں. اہل حدیثوں میں ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے 3 کتنی ہوتی ہیں؟ اکٹھی 3. یہ والے اہل حدیث کے پاس جاؤ گے یہ کہے گا 3 1 ہوتی ہے. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا 1 بھی نہیں ہوتی اگر پہلی دے کے رجوع نہیں کیا. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا اگر حالت حیض میں دی ہے تو پھر اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ وہ 1 بھی نہیں ہوئی ہے، دوسرا کہے گا نہیں 1 تو ہو گئی ہے. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا اگر پاکی کے ایام میں ہم بستری کر کے دی ہے تو 1 بھی نہیں ہوئی ہے، ہم بستری کیے بغیر دی ہے تو پھر ہو گئی ہیں. اتنی آرا ملیں گی، اتنی آرا، اور ہر آدمی کہے گا میں صرف قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، شافی کیا کہتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو میرے بھائی اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہو رہی، فرقہ واریت معذرت کے ساتھ بڑھ رہی. میرے پاس بچپن میں ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ کیا 4 مکاتب فکر بنائے ہوئے حنفی مالکی شافی. ہم نے کہا ہم نے نہیں بنائے، تو قدرت کی طرف سے بن گئے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑے بڑے محقق تھے، انہوں نے ریسرچ کی تو امت نے انہی کی ریسرچ کو مان لیا، اور 5 بھی کوئی ریسرچ چلی نہیں تو بس پوری امت کس پہ جمع ہو گئی؟ اسی پہ. اب مزید کوئی 5واں نہ بناؤ، انہی کو چلنے دو. انہوں نے کہا نہیں، یہ اتحاد نہیں ہے، یہ اختلاف ہے، ایک حنفی ایک شافی ایک مالکی، یہ اختلاف ہم نہیں مانتے. میں نے کہا پھر آپ اس کو کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. کس پہ آ جاؤ؟ چھوڑو ابو حنیفہ نے کیا کہا، شافی نے، قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. میں نے کہا چلو بہت بہترین بات کی آپ نے. میں نے کہا ہم جب قرآن و حدیث پہ آئیں گے تو کیا اس کی تشریح میں اختلاف نہیں ہوگا؟ یہاں وہ ماتھا اس کا ٹھنکا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہے، میں تو پریکٹیکلی دکھاتا. تو اس نے کہا کہ اختلاف تو ہوگا مگر یہ والا اختلاف کم ہو جائے گا، 4 کم از کم سمٹنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ یہ مانتے ہو کہ ان 4 مجتہدین نے قرآن و حدیث کو جانتے بھی تھے اور میں اور آپ سے زیادہ سمجھتے بھی تھے؟ انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا انہوں نے جب قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے، ان کے تو 4 فرقے بن گئے جس کو آپ فرقہ کہہ رہے ہو، اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب ڈائریکٹ ریسرچ کریں گے یہ 4 سمٹ کے 1 نہیں بنیں گے، 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ 4 سمٹ کے 1 نہیں ہونے والے، 1 ارب 22 کروڑ 1 ارب 22 کروڑ مسلمان اگر ہیں تو اتنے. میرے جب سے لوگوں نے بیان سن رہے ہیں نا 4 شادیوں اور بچے پیدا کرنے والے، اب 2 ارب ہو چکے ہوں گے.
یہ 1,22,00,00,000 اس وقت تھے جب ہمارا 4 شادیوں والا بیان مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوا تھا. اب جب سے یہ بیان پھیلا ہے تو اب 1,22,00,00,000. اب تو یونائٹڈ نیشن گنتے گنتے تھک گئی ہے یار. گنتی مکمل ہونے سے پہلے 10-20 کروڑ اور آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. اسپیڈ بڑھ گئی نا مسلمانوں کی. تو یہ خیر ایک مزاح ہے, اس کو سیریس نہ لیں, ٹھیک ہے نا. تو اور ابھی اور بڑھے گی اسپیڈ. جی اچھا خیر. تو اب اتنے فرقے, اور آپ دیکھ لو ان اسکالرس کے حالات دیکھ لو یار. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اسلام سے ہٹانے کا کہ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث وہ ٹھیک ہے. بھائی ہر چیز کا ایک پراپر علم ہوتا ہے, اس پروسیس سے گزرے بغیر کوئی بھی اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا. لہذا آپ کو دین علماء ہی سے سیکھنا پڑے گا. اور جو پہلے کے علماء تھے وہ زیادہ قابل تھے. بعد والے پہلے علماء کو فالو کریں گے تو قرآن و حدیث پہ چلیں گے. نئی چیز مارکیٹ میں لائیں گے تو قرآن و حدیث پہ نہیں چلیں گے. میں بڑا مشہور ہوں لوگوں میں کہ فرقہ پرست آدمی ہے, مقلد ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں شکر کرو میں ایک فرقہ کو فالو کرتا ہوں. اگر میں فالو نہ کر رہا ہوتا نا تو میں اپنا نیا فرقہ اب تک مارکیٹ میں لا چکا ہوتا. میں پابند ہوں ایک فرقہ کو فالو کر. میری اگر تشریح میں دماغ میں کچھ آتی بھی ہے میں وہ نہیں بتاؤں گا لوگوں کو. میں کہوں گا یار امت نے جو سمجھا ہے میں وہی بتاؤں گا لوگوں کو. اپنی تو ریسرچ ہم لاتے ہی نہیں مارکیٹ میں, کیونکہ محققین ہم سے بڑے بڑے پیدا ہو کے جا چکے ہیں, انہی کی تحقیق رکھتے ہیں. اب جو اپنی تحقیق لا رہا ہے وہ فرقہ پرست ہے, جو آپ کو اسلاف کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ فرقہ پرست نہیں ہے. دوسرا آپ کہہ سکتے ہو حنفی ہے نا اس لیے فرقہ پرست ہے. فرقہ پرست میں جب ہوتا جب میں شافعی کو غلط کہتا, میں مالکی کو غلط کہتا, میں کہتا وہ بھی صحیح ہے. وہ فرقہ پرست جو کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں غلط ہیں, وہ نفرتیں پھیلا رہا ہے. تو یہ بھی ایک لیبل ہے قرآن و حدیث. قرآن و حدیث ٹھیک ہے مانتا ہوں علماء میں غلط بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہیں, فرقہ پرست بھی ہیں, لیکن میرے بھائی ایسے تو ہر چیز میں 2 قسم کے. میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, اس میں 2 نمبر بھی ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر کی وجہ سے آپ کو اب میں خود کتابیں پڑھ کے تحقیق کروں گا کہ گردے سے پتھری کیسے نکالنی ہے. اور بھائی جب ڈاکٹر ہے نا تو ڈاکٹر ہی کا کام ہے. اگر 2 نمبر ڈاکٹر ہے تو 1 نمبر کے پاس چلا جا. کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سارے ڈاکٹر ہی غلط ہو جائیں. اگر حکیم 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی ہے. یونیورسٹیوں میں آپ کا تعلق ٹیچنگ سے ہے, اکثر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو پروفیسروں میں کچھ دیانتدار بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے, فزکس پڑھاتے تھے بڑی دیانتداری کے ساتھ. سب طلبہ کہتے تھے یار یہ بہت نیک ٹیچر ہیں, بہت محنت سے پڑھاتے, مطالعہ کر کے آتے تھے, بڑی انہوں نے پورا سبق تیار کیا ہوا. تو ایک ٹیچر ایسے تھے بالکل بھی نہیں پڑھاتے تھے, آ کے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ